السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہمارا عنوان خون کی صفائی سے متعلق ہے۔ جلد پر ہونے والے کسی بھی قسم کے انفیکشن جلد کی خرابی کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ تو جلد کی خرابی کو دور کرنے کے لیے آپ بیرونی طور پر کوئی بھی چیز لگائیں، وہ اگر اثر کرے گی بھی تو وہ عارضی طور پر اثر کرے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ خون کی خرابی کو دور کر لیا جائے۔ خون کی خرابی دور ہوتے ہی کسی بھی قسم کی کوئی الرجی، خارش، لال یا پیلے دانے یا آف وائٹ کلر کے دانے یا کسی بھی قسم کی کوئی پھوڑے، پھنسی، کالے داغ یا کوئی اور الرجی کسی بھی قسم کی ہو، وہ سب کی سب دور ہو جاتی ہے۔ تو خون کی صفائی ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری بیماریاں دور نہیں ہوتی کیونکہ ہم ان کا علاج تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خون کی صفائی پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک خون کی صفائی صحیح طریقے سے نہیں ہو جاتی تو کوئی بھی بیماری جسم میں موجود ہے، اگر آپ اس کی دوائی استعمال کریں گے بھی تو وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی۔ تو ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے خون کی صفائی پر دھیان دیں۔ تو آپ کے سامنے جو فارمولا پیش کیا جا رہا ہے وہ بہت آسان ہے، پنسار سے آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ 50 گرام نرکچور، 10 گرام چاسکو، 20 گرام نیم کے پتے لے لیں۔ نیم کے پتوں کو جب آپ دھوپ میں خشک کریں گے تو وہ خود بخود 10 گرام ہو جائیں گے۔ اب چاسکو 10 گرام، نیم کے پتے 10 گرام اور 50 گرام آپ کے پاس نر کچور موجود ہے۔ نر کچور ایک سخت قسم کی بوٹی ہے۔ آپ اس کو لوہے کے ہاون دستے میں یا سنگ مرمر کے ہاون دستے میں کوٹ لیں۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جانے پر گھریلو گرائنڈر میں ڈالیں اور اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ گرائنڈر آپ نے 1.5 سے 2 منٹ ضرور چلانا ہے۔ جب یہ پاؤڈر ہو جائے تو آپ اس کو چھان لیں۔ چھاننے کے بعد جو کچرا ہو اسے الگ کر دیں یا موٹا موٹا دانہ ہو اسے الگ کر لیں۔ جو میدا سا نیچے اتر گیا ہے، چھن گیا ہے، اس کو محفوظ کر لیں۔ اب آپ نے گھریلو گرائنڈر کے اندر ہی نیم کے خشک پتے ڈالنے ہیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ چاسکو کو توے پر ہلکا سا فرائی کریں۔ تیز آگ ہرگز نہیں جلانی، آگ بالکل ہلکی ہو، اور اس کے بعد آپ اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں۔ فرائی کرنے پر آپ جب اسے گھریلو گرائنڈر میں ڈالیں گے تو اس کا بھی پاؤڈر بن جائے گا۔ تینوں دوائیوں کا پاؤڈر آپ نے الگ الگ بنا لیا ہے۔ بنانے کے بعد آپ تینوں پاؤڈر کو اکٹھا کر دیں۔ دوائی آپ کی تیار ہے۔ اب آپ نے آدھا گرام صبح، آدھا گرام دوپہر اور آدھا گرام شام کو استعمال کرنی ہے یہ دوا۔ اس دوا کو کھانا کھانے کے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد استعمال کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس وقت تک غذا اچھے طریقے سے ہضم ہو چکی ہوگی۔ اس دوائی کو آدھا گرام 2 یا 2.5 گلاس سے لیں۔ اگر سردی ہے تو نیم گرم 1 گلاس سے آپ لے سکتے ہیں۔ گرمیاں ہیں تو کم از کم 1.5 گلاس آپ پانی اس کے ساتھ ضرور پئیں تاکہ جسم کی صفائی اچھے طریقے سے ہو جائے۔ ایک بات سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک نظام ہضم ٹھیک نہیں ہوتا، دوائی کوئی بھی لیں وہ عارضی کام کرتی ہے یا کم کام کرتی ہے۔ تو آپ کسی بھی کمپنی کی دوائی لیں جو نظام ہضم کی اصلاح کرے، جیسے جوارش کمونی، اور کوئی بھی ہاضم پاؤڈر، کرشی، اجمل، ہمدرد، جو آپ کو صحیح لگے آپ اس کمپنی کا لے لیں، اور کھانا کھانے سے 10 منٹ یا 15 منٹ پہلے وہ دوائی نیم گرم پانی سے لے لیں۔ کھانا کھانے کے دوران آپ نے پانی نہیں پینا، یعنی کھانے سے پہلے، درمیان اور آخر میں پانی نہیں پینا۔ پانی آپ نے کھانے سے 10 سے 15 منٹ پہلے یا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد پینا ہے۔ یہ دوائی آپ نے کھانے سے 10 منٹ پہلے ہی لے لینی ہے۔ اس سے آپ کا ہاضمہ 1 ہفتے میں یا 10 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ خون صفائی کی دوائی استعمال کریں۔ کھانا کھانے کے 2 یا 2.5 گھنٹے کے بعد یا 3 گھنٹے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں، خون بالکل صاف ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے استعمال سے آپ کے چہرے کا رنگ بھی صاف ہوگا، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ جو لوگ بیرونی ادویات لگا کر چہرے کو چمکانے کے چکر میں ہیں، یا جو لیڈیز اپنے نظام ہضم کی اصلاح کیے بغیر یا اپنے معدے کو سٹرونگ کیے بغیر کوئی بھی دوائی چہرے پر لگاتی ہیں، وہ ان کے چہرے کو صرف عارضی طور پہ صاف کر دیتا ہے، لیکن پرماننٹ علاج پھر بھی نہیں ہے۔ تو ایسی دوائی کا کیا فائدہ جو پرماننٹ علاج نہ ہو؟ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے خون کو صاف کریں۔
خون کے صاف ہونے کے بعد آپ کی تمام امراض بہت جلدی ختم ہو جائیں گے، یعنی آپ کسی بھی مرض میں شکار ہیں تو خون صاف ہو جانے سے وہ مرض آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب سے بڑی بات، جلد کی ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو چہرہ آپ کا تھوڑا سا سیاہ ہو رہا ہے یا صاف نہیں ہے یا کلر ڈم ہو گیا ہے وہ بھی نکھر جائے گا۔ خون جب صاف ہونے لگتا ہے تو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے چہرہ اور جسم صاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ خون صاف ہو رہا ہے۔ تو جو فارمولہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، آپ اس کو متواتر 2 ماہ استعمال کریں۔ خون بالکل صاف ہو جانے پر آپ کی جلد میں ہر قسم کی الرجی، خارش یا کوئی بھی پرابلم ہے وہ بھی دور ہو جائے گا، چہرہ بھی صاف ہو جائے گا اور آپ بالکل نکھر جائیں گے۔ اور چہرے کی اور جسم کی ہر قسم کی الرجی دور ہونے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ جو بھی بیماریاں ہیں ان کی جو قوت ہے وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ خون صافی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لیکن وہ زیادہ استعمال کرانے کے باوجود بھی وہ فائدہ نہیں دیتی جتنا یہ نسخہ فائدہ دیتا ہے۔ بہرحال آپ اس نسخے کو استعمال کرتے ہوئے پانی کا استعمال زیادہ کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ اللہ پاک آپ کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ حافظ۔